يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، ابھی ہم نے قرآن کریم کہ 28ویں پارہ سورہ تحریم کی 19ویں رکوع ہے، آیت نمبر 8 کا جزء تلاوت کی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پورے قرآن کریم نازل فرمائی، اور جو کچھ واقعات انبیاء اعظام کے گزرے ہیں وہ سب اسی لیے ہے تاکہ یہ امت اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے. اس لیے نہیں کہ خالی واقعات سن کر کے ہم افسوس اور وہ آ کر کے رہ جائیں. یہ اس امت کے لیے نصیحت ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہارے ساتھ یہ حال ہوگا، اور اس طرح سے کرو گے تمہارے لیے بہتری کا سبب. سارے واقعات اس بنیاد پر ہیں. درود و سلام محسن اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، ہم لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں جو قرآن کریم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اللہ رب العالمین نے. ایسی کتاب و ایسی صورتیں، خاص طور سے ایک واقعہ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں کچھ دین اور اسلام انہیں اللہ کی منشا سمجھا رہے تھے. جبریل امین آ گئے تو کہا اللہ کے نبی، قرآن کریم جو نازل ہوئی ہے اس میں ایک سورہ فاتحہ ہے، وہ ایسی سورہ ہے کہ اگر وہ توریت میں نازل ہو گئی ہوتی تو لوگ یہودی نہیں ہوتے، اگر وہ سورت زبور میں نازل ہو گئی ہوتی تو لوگ مجوسی آتش پرست نہیں ہوتے، وہ سورت اگر انجیل میں نازل ہو گئی ہوتی تو لوگ نصارہ نہیں ہوتے. اور وہ سورت آپ کے امت میں نازل ہوئی، آپ پہ نازل ہوئی اس لیے کہ آپ کی امت گناہوں سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والی ہو جائے. اور صحیح معنوں میں اگر ہم سورہ فاتحہ ہی کو صحیح طرح سے سمجھ جائیں تو جنت میں جانے کے لیے ہمارا وہی عمل کافی ہے. سورہ فاتحہ وہ عظیم سورت ہے کہ نبی آپ کی امت کے ذریعے نازل ہوئی تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے کا اس کا راستہ بالکل کلیئر ہو جائے. اس کو برابر پڑھیں، ہر طرح سے اس کے معنی، اس پہ غور و فکر کریں ایک لفظ پہ، تو آدمی کی زندگی کے اندر سدھار پیدا ہو جائے. حضرت علی مرتضیٰ تو یوں فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے، 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے. آج تو ہمیں سورہ فاتحہ کا الحمد شریف کا صحیح مطلب نہیں آتا. کیوں؟ لگاؤ نہیں ہے، شوق نہیں ہے. اگر لگاؤ اور شوق پیدا ہو جائے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، ذہن و دماغ کھلتا رہتا ہے اور آدمی کیا سے کیا سمجھتا رہتا ہے. قرآن کریم وہ معجزہ ہے، جتنے بار پڑھو گے، جتنے مرتبہ پڑھو گے، جتنے مرتبہ سنو گے، اس کی خوبیاں بڑھتی جائیں گی. بہرحال قرآن کریم اللہ رب العالمین نے نازل فرما کے بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک کا آدمی، رہتی دنیا تک کا انسان اس کو پڑھتا رہے اور اپنے زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھتا رہے. سارے کے سارے مسائل اس کے اندر موجود ہیں. پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا
کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. دیکھیے آدمی سے گناہیں ہوتی ہیں، تمام قسم کی خطائیں واقع ہوتی ہیں. آپ نے بھی غور کیا گزشتہ جمعہ یا سر نے قرآن کریم کی روشنی میں بہت سی چیزوں کو بتایا. آئے دن ذکر ہوتے رہتے ہیں لیکن پلے کچھ نہیں پڑتا، نہ ہم کچھ اس کو سوچتے نہ سمجھتے. ابھی ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ، تو جب تک اس کو مٹایا نہیں جاتا دوسرا نقص اس پہ لکھا نہیں جاتا. کیوں؟ ایک نقص ہے تو اس کے اوپر اگر لکھ دو تو کوئی مطلب حل نہیں ہوگا، نہ آدمی ادھر کا ہوگا نہ ادھر کا ہوگا. ایسے ہی ہمارے دل جو ہو چکے ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں. ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے، کہیں زبان کے ذریعے سیاہ ہوا، کہیں ہمارے کانوں کے ذریعے دنیا کی بکواسوں کو سن کر کے اور تائید کیا، کہیں ہمارے ہاتھوں کے ذریعے، ہمارے پیروں کے ذریعے، ہمارے سوچ و فکر، یعنی ہمارا دل جو بورڈ ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے. اب اس پہ دوسری باتیں اگر لکھی جائیں اچھی سے اچھی چیز تو اب کوئی اثر نہیں کرتا. یہی وجہ تو ہے کہ آپ جمعہ کے دن رسمن یا جیسے بھی آ جاتے ہو کچھ سمجھ کر کے، اور جمعہ کے بعد 2-2.5 گھنٹے کے فاصلے میں عصر کی نماز ہوتی ہے، ہم بالکل غائب ہو جاتے ہیں. ہمیں کوئی ایسا، ہمارے دل میں اترتی ہی نہیں بات. کم سے کم کھانا کھاتا تو 6 گھنٹہ تو اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کا تو ہمیں 2.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹہ بھی اثر نہیں رہتا کہ ابھی ہم ظہر کی نماز پڑھ کے ہیں اور سن کے گئے لا ہم عصر کی نماز میں حاضر ہوئے. اس لیے کہ ہمارا جو بورڈ ہے، دل ہے، یہ سیاہ ہو چکا ہے. تو جب تک یہ سیاہی دور نہیں ہوگی، سیدل نہیں ہوگا، صفا نہیں ہوگا، چمکدار نہیں ہوگا، دوسرا نقص نہیں گھسے گا اور نہیں چڑھے گا. تو اس کے لیے نہ ہمارے پاس کوئی ٹیبلٹ ہے، نہ کوئی انجیکشن ہے، نہ کوئی سرف اور صابن ہے، نہ کوئی دریا اس طرح سے کہ ہم اس کو دھل کے صفا کر دیں. اللہ رب العالمین نے بڑے کرم فرمایا اس امت کے ساتھ کہ ان ساری کی ساری گناہوں کو دھلنے کے لیے آسان نسخہ بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی جانب سچی توبہ کرو. توبۃ نصوحا فرمایا. مفسرین مختلف انداز میں بتاتے ہیں کہ توبۃ نصوحا توبہ کی 2 قسمیں بتاتے ہوئے کہ توبہ صادقہ ہے، ایک توبۃ نصوحا. توبہ صادقہ وہ توبہ ہے کہ جو توبہ اس کے زندگیوں میں آ جائے، اس کے عمل میں آ جائے کہ وہ توبہ کیا تو اس کا عمل بتا دے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دوسری چیز کہ وہ اطاعت رسول اور اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ گناہوں سے دور ہٹ جائے، گناہوں کی جانب جائے نہیں. تو یہ ہے توبہ صادقہ ہے کہ اس کے عمل میں آ جائے وہ چیز، اور اللہ رسول کے فرمان سے اس کا دل، اس کے نفس معمور ہو جائے. مطلب یہ کہ اگر ہم اس کو توبہ کرتے ہیں تو ہمارا عمل بتا دے. آدمی نماز نہیں پڑھتا، ادھر رہتا، اچھا عمل، اور جب توبہ کر لیا تو وہ سارے اچھے عمل اس کے زندگی میں آ جائیں، اس کے عمل میں وہ چیزیں آ جائیں، اور گناہوں کا ذکر نہ سنے، اس کے تذکروں کو نہ سنے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تو یوں فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحا وہ توبہ ہے کہ جس توبہ کے کرنے کے بعد اس کا دھیان بھی نہ پلٹ کر اس طرف نہ جائے، جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں ہوتا. تھن سے نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا. اس طرح سے جب آدمی ان گناہوں سے، جوا ہے، شراب ہے، بدماشی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جب اس گناہ سے توبہ کر لیا تو اب اس کے قرب میں بھی نہیں جانا ہے. اس طرح سے توبہ ہو کہ جب دوسرے دودھ تھن میں واپس نہیں ہوتا، ایسے ہی توبہ کرنے والا دوبارہ اس طرف واپس نہ ہو. اور یہ سچی توبہ ہے. حسن بصری تو یوں فرماتے کہ توبۃ النصوحا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے توبہ استغفار کرتا ہوا اپنے سارے اعضاء کو برائیوں سے روک رکھے، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، اور بیٹھ کر کے دل میں ندامت، پشیمانی کا آنسو بہے اور اللہ کی بارگاہ میں روئے. رات میں مصلوں کو بچھا لیا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے،
آج ہم تو توبہ کرتے ہیں، استغفراللہ توبہ، استغفراللہ توبہ، یا اللہ توبہ کرتے سب وہی ہیں، زبانی جس طرح ہمارا توبہ ہوتا اس طرح عمل بھی ہوتا ہے۔ تو سچی پکی توبہ کا قرآن کریم نے حکم دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی سچی طرح سے توبہ کر لے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے بھی پیدا ہوا ہے۔ کتنا بڑا اللہ رب العالمین مہربان ہے کہ سچی توبہ سینکڑوں نے ہزاروں گناہوں کو کرنے کے بعد سچی توبہ کر لے تو معلوم ہوتا کہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ جب آدمی ندامت کے آنسو بہاتا اور روتا ہے رات میں کہ اے میرے پروردگار بڑی خطا مجھ سے واقع ہوئی، اپنی پچھلی گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور یا رب کہہ کر کے مجھے کو پکارتا ہے، تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی خطا معاف کرنے والا نہیں، کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی مغفرت کرنے والا نہیں، مجھے سے روتا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، ندامت کا آنسو بہا رہا ہے، میرے علاوہ کون ہے جو اس کی مدد کرے اور اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے؟ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ہم نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ نے کرم فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو دنیا میں توبہ کیے ہوں گے، اس گمان میں ہوگا ہماری توبہ قبول ہو گئی، حالانکہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے کہ وہ توبہ کیے ہوں گے اور پھر وہی حرکت کیے ہوں۔ توبہ کیا ٹھیک ہے، روئے ہیں، آنسو بہائے ہیں، ندامت شرمندگی اٹھائے، لیکن اس کے بعد انہیں اس طرف واپس نہیں جانا تھا جیسے دودھ تھن میں نہیں جاتا، اور اس نے توبہ کرنے پر پھر اسی گناہ کی طرف ملوث ہو گیا۔ تو سچی توبہ جب کیا جائے تو سچی توبہ کرنے کے بعد آدمی کو ان گناہوں کی طرف نہیں سوچنا، نہیں جانا ہے، اس سے پرہیز کرنا، بچنا۔ اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ انبیاء کرام کے متعلق آتا کہ قبل نبوت و بعد نبوت گناہوں سے پاک ہے، اجماع امت ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام قبل نبوت و بعد نبوت گناہوں سے پاک ہیں، رہے اولیاء کرام تو یہ ہے اکثر گناہوں سے بچتے رہتے، اگر ولی ہے تو بچتا ہے، اب گناہوں میں آ گیا تو پھر ولی کہاں ہے؟ تو اکثر یہ نیک لوگ بھی گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ گناہوں کو پہچانتے ہیں، یہ گناہ اس کام کی طرف نہیں جانا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے گنہگار لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر جانے انجانے میں خطا واقع ہوئی۔ ایسا نہیں کہ کوئی گناہ ہم نے انجان میں کر لیا ہے تو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ انجانے میں اگر آپ زہر کھا لو تب بھی مرنا ہے، جان کے کھاؤ تب بھی مرنا ہے، زہر اپنا کام کر کے رہے گی، چاہے آپ جان کے کھاؤ چاہے انجان میں کھاؤ، مرنا ہے۔ تو گناہ اگر آپ اس برائی کو نہیں جانتے، اس معاملے کو نہیں جانتے ہو تو اپنے عالموں سے، اپنے بزرگوں سے سمجھو اس کام کو میں کر رہا ہوں، یہ کام کرنے کے لائق کیا نہیں ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ اپنے آپ کو شریعت کے حوالے تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارا نفع کس میں، ہم اپنا فائدہ دے کہ وہ بزنس، وہ طریقہ ہمارا صحیح ہو یا غلط، ہمیں نفع دیکھنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گنہگار ابن آدم کا سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ وہ بہترین گنہگار مانا گیا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہم تو جس بات کو نہیں جانتے اس بات کو بھی بتائے بیٹھے ہیں، اور جو کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے اپنے نفع خاطر اس کام کو بھی ہم کیے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کیا بتا رہی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور اصحاب صفہ میں سے، فرماتے میں حضور کے ساتھ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے میں حضور کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، اب عشاء کی نماز پڑھ کر کے اور میں اپنے گھر کو واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک عورت مل گئی، کہا ابو ہریرہ میرا ایک مسئلہ ہے ذرا اسے بتاؤ۔ تو حضور کی بارگاہ سے تو میں بولو کیا ہے؟ کہا مجھ سے غلطی بات ہوگی، میں نے توبہ بھی کر لی ہے، تو کیا میری خطا معاف ہوئی یا نہیں، توبہ قبول ہوا یا نہیں؟ فرمایا کم سے کم اللہ کی بندی ہے تو بتا گناہ کیا تم نے کیا ہے؟ کہنے لگی کہ ہم نے بدکاری کیا، زنا ہم سے واقع ہوا اور ہم بچہ پیدا ہوا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، یہی غلطی ہم سے سرزد ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ بتاؤ کیا میری خطا معاف ہوتے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب زنا کا لفظ مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ میں نے کہا جا تو ہلاک ہوگی، تباہ ہوگی، میں نے کچھ نہیں کہا، برباد ہو گئی تو، اور کوئی مسئلہ اس کا نہیں، تو ہلاک ہو گئی۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اپنے گھر چلا آیا، لیکن میں پھر غور کرنے لگا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور پھر میں نے اس عورت کو ایسا مسئلہ کیوں بتا دیا، بغیر حضور سے سمجھے ہوئے کیوں بتا دیا؟ پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بے چینی ہوئی کہ میں نے مسئلہ جو بتایا اس کی تحقیق میرے پاس ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ میرے آقا ایک عورت نے ایسے ہی مسئلہ پوچھا زنا کا، اور ہم نے کہہ دیا تو ہلاک ہوگی، برباد ہوگی، توبہ کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے غلط کیا، تم نے غلط کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العالمین تو بدل دیتا، اگر صحیح توبہ کر لیا تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، تم نے ایسا مسئلہ کیوں بتایا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس عورت کو تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ میں بے چین ہو گیا کہ بھائی کون سی عورت ہے جو رات میں مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بچے مجھے پاگل کہنے لگے، ابو ہریرہ پاگل ہو گیا، لیکن میں تلاشتا رہا، پوچھتا رہا کس نے مسئلہ پوچھا تھا، آخرکار اور اسی محلے کی تھی، آخر وہ مل ہی گئی۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں نے ہی پوچھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر سچی توبہ تم نے کر لیا ہے تو اللہ تیری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ اس عورت نے کہا ابو ہریرہ گواہ ہے نا، میں اپنے باغ کو اللہ اس کے رسول کے لیے سپرد کر دیا، اللہ رسول کے نام پہ دے دیا۔ تم مسائل جب ہم سمجھیں، جانتے ہو، عبور ہو مسئلے پہ، تب ہمیں بتانا ہے۔ تو قرآن کریم نے توبہ کا معاملہ جو بیان فرمایا، ورنہ تو آج ہم نہ جانے کتنے گناہوں میں ملوث ہوتے، اور پھر گناہوں کے بعد یہ ہوتا کہ اتنا ہی عبادت کر کے پورا کرو، تو ہمارے لیے مشکل مسئلہ ہو جاتا کہ ہم نے نہ جانے کتنے ہزار کتنے لاکھ میں گناہ کر رکھا ہے حواس خمسہ کے ذریعے، اب ہم کتنی عبادت کر کے اس کے برابر پورا کریں گے؟ لیکن جب سچی توبہ کرے گا آدمی، سچی توبہ کرے گا تو فوراً ولی کامل ہو جائے گا۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، ایک شخص ہے بنی اسرائیل کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو بیان فرما رہے ہیں، گزشتہ لوگوں کے یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک شخص کا واقعہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص 99 قتل کیے ہوئے تھا، اور 99 قتل کرنے کے بعد پھر اس کی گناہوں نے اسے چٹکیاں لی، کیسے ہم آپ کی ہوتی ہے کہ بہت دنوں تک بھٹکے رہے دنیا کما، آخرکار عاجز ہو کر کے ہمیں اسی دربار میں آنا پڑا، اللہ ہی کی بارگاہ میں آنا پڑا۔ ہم جوانی میں رہے، بڑھاپے میں کسی نہ کسی وقت ہم کو ہر کھیل کھیلنے کے بعد ہمیں اسی میں آنا پڑا، اللہ ہی کی بارگاہ میں آنا پڑا، اور سمجھ بہت بعد میں پیدا ہوئی۔ وہ 99 قتل کر چکا تھا، اور قتل کرنے کے بعد جب گناہوں نے چٹکیاں لیا کہ اے مجرم، اے خطا کار، کب تک تو اسے کرے گا، کب تک تو خدا کو بھولے رہے گا، یہ سوچتا رہا۔ اور وہ بھی کوئی بہت ہیبت کی بات ہے کہ ایک قتل کوئی کرتے تو بمبئی والے اسے دادا کہتے ہیں، نہ جانے کتنے داداؤں کا پردادا تھا کہ جس نے 99 قتل کیا تھا، ہر طرف اس کے نام سے لوگ کعبہ کرتے تھے۔ اس نے بتا دیا کہ چلے جاؤ فلاں جگہ ایک راہب رہتا ہے، بہت ہی قابل اور ہوشیار، تمہارے مسئلے کا حل بتا دے گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے چلتا ہوں، اب تو اس لائن میں آنا ہی ہے، خدا کو ماننا ہی ہے۔ اب گناہوں سے میں عاجز آ گیا، بہت کچھ ظلم و زیادتی کر رکھا۔ جب راہب کے پاس آیا، اس نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا میں نے 99 قتل کیا، کیا مجھ جیسے پاپی اور مجرم کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے اور اب معافی کے لیے آئے ہو؟ اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ پھر پھوٹے عدد کیوں رہیں، 100 پورا کر دیا، قتل کر دیا اس راہب کو بھی، اور چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر گناہوں نے چٹکیاں لیا کہ یہ مجرم ہے، پاپی کب تک ایسے کرتا رہے گا، آخرکار تجھے بھی ایک دن مرنا ہے، اس رب کائنات کی بارگاہ میں جانا، کیا جواب دے گا؟ پھر اس کے دل کے اندر یہ ہیبت پیدا ہوئی، پھر کسی سے پوچھا بتاؤ مجھ جیسے پاپی اور مجرم کی خطا معاف ہو سکتی ہے نہیں؟ کسی عالم دین کو مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے بتایا کہ چلا جا فلاں جگہ ایک عالم باعمل رہتا ہے، بہت سوجھ بوجھ کا عالم ہے، جا اس کے پاس، وہ تیرے مسئلے کا حل بتا دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ پھر اس عالم دین کے پاس آئے، اپنے مسئلے کو، اپنے معاملات کو سمجھنے کے لیے کہ میں اتنا بڑا خطا کار گنہگار ہوں، کوئی راستہ دنیا میں نہیں، اور یہی ایک راستہ ہے کہ اللہ اس کی مرضی کے مطابق ہم توبہ کریں۔ آیا تو اس عالم دین نے بتایا کہ ہاں تم اتنے بڑے مجرم ہو ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین ستار و غفار رحمان و رحیم و کریم ہے، اس کی بارگاہ میں نا امیدی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یقیناً تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، توبہ کرے
اور کہا کہ انطلق الی ارض کذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ. مسلم شریف دوسرے جلد کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ انطلق الی ارض کذا، چلے جاؤ فلاں آبادی کی طرف، وہاں کچھ اللہ والے ہیں جو اللہ کا ذکر و تسبیح و تحلیل نیک و پاکیزہ لوگ ہیں، جاؤ تم بقیہ زندگی ان کی صحبتوں میں رہ کر کے تزکیہ نفس کرو، پاکیزگی حاصل کرو، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ کرو اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی، ان نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو بقیہ زندگی. اس نے کہا ٹھیک ہے، توبہ کیا جو بھی اس سے بن سکا، اور بقیہ ان نیک لوگوں کی طرف چلا گیا. جانے لگا، ابھی جا ہی رہا تھا، زندگی کے دن پورے ہو گئے، کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کی روح نکلنے کا وقت، یہ سب حالت پیدا ہوئی، روح نکل گئی. لیکن جاتے جاتے وہ جس طرف اسے جانا تھا اپنے ہاتھ کو اس طرف کر کے مرا، اس طرف کر کے مرا. اب جب روح نکل گئی تو رحمت کے فرشتے بھی چلے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس نے 100 قتل کیا ہے، میرا حق ہے، میں اس کو لے جاؤں گا جہنم میں ڈالوں گا. رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے نہیں، یہ تو توبہ کر چکا ہے، بقیہ زندگی کا عہد کر لیا ہے کہ میں اللہ والوں کے ساتھ رہ کر کے بقیہ زندگی ان کے دیار ان کی صحبتوں میں گزاروں گا، اس لیے یہ روح میں لے جاؤں گا. آپس میں فرشتے جھگڑ رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں. رب کائنات نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان دونوں کے بیچ فیصلہ کر دو. جہاں سے یہ شخص چلا تھا اور جہاں اسے جانا تھا، دونوں کے بیچ کی زمین ناپ لو. اگر یہ اپنے زمین کی طرف ہے، جہاں سے چلا تھا اس کی طرف ہے، تو جہنم کے فرشتے لے جائیں. اور اگر یہ اللہ والوں کی نیکوں کی طرف، جس طرف یہ ارادہ کر کے توبہ کا جا رہا تھا، اگر ان نیکوں کی بستی کی طرف ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. فرشتوں نے پیمائش کی تو جہاں سے وہ شخص گرا تھا، جتنا حصہ آگ بڑھا کے آگے اس جذبے اور شوق میں مرا تھا، وہی حصہ اللہ والوں کی طرف تھا. رحمت کے فرشتے اس کو لے کر گئے. رحمت ہر بہانہ میں جو اللہ کی رحمت و مغفرت میں ایک بہانہ تلاش کرتی، تو بہت بڑے بڑے مجرم، چاہے وہ شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، بدکار، کسی بھی طرح کا جرم ہو، توبہ ہی ایک اس کا ایسا راستہ، ایسا حل ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ صاف ستھرا ہوگا. اور جب تک صاف ستھرا نہیں ہو سکتا، دوسری باتیں اس کے دل دماغ میں نہیں گھس سکتی. آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں. دوپہر کا وقت ہے، آپ اپنے در دولت قضا سے مین سڑک میں نکل کے جا رہے ہیں دوپہر میں. تب تک دیکھا گلی سے ایک آدمی آ گیا جو جبہ پہنے ہوئے ہے، کمبل اوڑھے ہوئے ہے اس گرمی میں، اور بغل میں کچھ چیز ابھری ہوئی نظر آتی. سامنے وہ آ گیا، عمر فاروق اعظم چل رہے ہیں، وہ ادھر سے آ رہا ہے. عمر کو دیکھتے ہی اس کے پسینے چھوٹنے لگے اور پیر میں جانتے بن گئے، یعنی چلنے سے اس کو دقت محسوس ہونے لگی. ہیبت عمر کی، دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا، پروردگار عمر کے درے سے تو بچا لے. آج اسے سچی توبہ ہے. وہ شراب پیتا تھا، شراب بیچتا تھا، شراب کا عادی تھا وہ مجرم، اور عمر کو دیکھتے ہی اسے خوف پیدا ہو گیا. سچی دل سے توبہ کرنے لگا کہ اللہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. حضرت ابو ہریرہ تو یوں کہتے ہیں کہ جب بنو امیہ کے لوگ ننگی تلواریں دکھاتے تھے تو ابو ہریرہ کہتے تھے تمہارا ناس ہو. ابو ہریرہ کہتے تمہارا ناس ہو، جو ہیبت عمر کے درے میں تھی وہ تمہاری تلواروں میں نہیں ہے. عمر فاروق اعظم کے درے کی وہ حیثیت تھی. فرماتے یہ ہے کہ جب قریب پہنچ گئے، ادھر سے وہ بھی چلتا رہا، ادھر سے عمر بھی چلتے، جب قریب میں آگے عمر فاروق نے ٹھہر روک دیا. کہا جبہ کمبل اتار، جبہ نکال. کہا بغل میں کیا لیے؟ عمر نے سمجھ لیتے دال میں کچھ کالا ہے، اس طرح سے دوپہر پہ جا رہا ہے کمبل اوڑھے. کمبل اتار دیا، جبہ. کہا بغل میں کیا؟ کہا حضور بوتل ہے. کہا نکال بوتل، اس میں کیا ہے؟ نکالا. کہا حضور اس میں دودھ ہے. عمر فاروق اعظم نے اس کی ڈانٹ کھولی، ہتھیلی بھی گرایا تو خالص دودھ تھا. عمر نے بوتل دے دیا. غور و فکر کیا، مراقبہ فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر کی امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جسے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. انہی لوگوں میں سے عمر بھی ہماری امت کے ہیں کہ جنہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، ان کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مراقبہ فرمایا کہ پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے، یہ شراب تھا، یہ دودھ کیسے ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے عمر، میرے ناموں میں سے ایک نام منان بھی ہے، میں اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہوں. اے عمر تم اس کے پردے کو فاش مت کرو. وہ شراب ہی تھی، لیکن اتنا سچی توبہ کیا ہے، توبۃ النصوح کیا ہے
اتنا پکا توبہ کر رکھا ہے کہ میں تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہوں، آئندہ اسی حرکت کو نہیں کرے گا، تمہارے درے کی حیبت سے اس طرح سے توبہ کر رکھا ہے کہ توبہ کرتے ہی وہ آدمی مجرم فوراً ولی ہو گیا کہ اس کی دعا سے وہ شراب کی بوتل دودھ کی بوتل بن گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب آدمی سچی طرح سے توبہ کرتا ہے تو اللہ یبدل اللہ بدل دیتا ہے سیئاتہم، اس کی برائیوں کو بنا حسنات، اچھائیوں تو وہ فوراً نیکیوں کا حامل، ایسا نہیں کہ گناہیں مٹ جاتی ہیں، جتنا گناہ ہے وہ بدل جاتی ہے نیکیوں میں اور فوراً ولی کامل ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت اس کے توبہ کی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد آدمی کو اس گناہ کی طرف نہیں جانا ہے، اور ایسی غیرت سوار ہو جاتی ہے کہ آدمی جب توبہ کرتا ہے تو شریعت کے تابع اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث اور بیان کر کے بات ختم کر دوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین ایک جوہنیہ عورت ہے، اس سے بھی زنا واقع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ بھی کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کہ میرے آقا مجھ سے خطا واقع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا واقع ہو گیا اور وہ حمل رہ گیا میرا، اور مجھے بڑی غیرت آ رہی ہے کہ ہم نے ایسی حرکت کیوں کیا، اب ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اس طرح سے حرکتیں ہم نے کیوں کر رکھی، اور میں بہت توبہ طائب کریں کہ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کرتی ہوں۔ آج تو ہم کتنا کوئی بڑا جرم کر لیں، ہم سے کوئی کہے بھی کہ تم نے چوری کر رکھی، تم نے زنا کو کیا ہے، توبہ کرو اس طرح، تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ جوہنیہ عورت زنا واقع ہوئی، توبہ کیا، پھر بھی اطمینان نہیں ہو رہا، یہ زندگی عارضی ہے، یہاں تو ایسی حرکت کیا ہے، نہ جانے توبہ قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، اور اللہ کی بارگاہ میں جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے ہم وہاں کیا جواب دیں گے۔ توبہ قبول ہونے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ جب توبہ قبول ہوتی ہے تو آدمی اس کی طرف نہیں جاتا ہے، نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، برائیوں کو سننا نہیں چاہتا ہے، یہ اس کی خوبی ہوتی ہے۔ ہم اگر توبہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اگر اچھے اعمال و اچھے افعال، ہمارے کردار اچھے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا توبہ قبول ہو گیا، اور اگر ہم وہی حرکت کر رہے ہیں کہ ہم شراب سے، جوئے سے، بدکاری سے، غیبت سے، چغل، ان سے ہم نے توبہ کیا رات میں اور پھر وہی حرکت صبح میں کی، تو پھر ہم سمجھو کہ ہماری توبہ قبول ہے، ہم اس سے مجرم بنے رہ گئے اور ہم غلط فہمی میں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو توبہ کرنے کے بعد قیامت میں شرمندہ ہوں گے۔ بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ اس عورت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے آقا میرے نفس نے بہت بڑا ظلم کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور کہا دیکھو اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر رکھا ہے، توبہ کرنے کے بعد بھی اس کو لے جاؤ گھر پہ رکھو، حسن اخلاق کے ساتھ رکھنا، اور جب بچہ پیدا ہو جائے، وضع حمل ہو جائے تو اس کو لے آنا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، لے کر کے گیا، رکھے تھا، جب بچہ پیدا ہو گیا، اس کا وقت سب پورا ہو گیا، تو وہ شخص حضور کی بارگاہ میں اس عورت کو لے کر کے آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اس کے کپڑے باندھ دیے جائیں، کپڑے باندھ دیے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ شریعت کے حوالے اپنے آپ کو کر رکھیے، اس کے ساتھ اس کو سنسار کیا جائے۔ پتھروں کی بارش ہوئی، سنسار کیا گیا، جب اس کی روح نکل گئی، اعلان کر دیا مدینے میں کہ وہ عورت انتقال کرے گی، جنازہ تیار ہے، جنازہ تیار کیا گیا، سارے صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس زانیت نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، اللہ کے رسول اس زانیت جنازہ آپ پڑھائی، تو میرے آقا نے فرمایا عمر تمہیں کیا معلوم ہے، وہ عورت اتنی سچی توبہ کی تھی کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں بانٹ دیا جاتا تو سب کی مغفرت کے لیے کافی تھا۔ اس سے بہتر آدمی تم نے دیکھا کہ جس نے توبہ کرنے کے بعد بھی اس کے نفس کو اطمینان نہیں ہوا، وہ اپنے آپ کو ذلت محسوس کر رہی تھی، شریعت کے حوالے کر دیا اور خود آ کر کے کہا کہ شریعت کا حکم میرے اوپر لاگو کیا جائے، میں بہت ذلیل حرکت میں نے کر رکھا ہے، اور اس نے توبہ بھی کر رکھی تھی۔ تو اس سے بہتر اے عمر تم نے کسی کو دیکھا کہ اس نے ایسی سچی توبہ کی تھی کہ اگر 70 مدینہ کے 70 لوگوں میں بانٹ دی جاتی تو 70 لوگوں کی مغفرت ہو جاتی۔ ایسی توبہ کرنے کے بعد بھی اسے اطمینان نہیں ہوا کہ دنیا میں ذلت ہی ذلت ہے اور ہمیں شرمندگی لوگوں کے بیچ میں جو محسوس ہوگی۔
آج کبھی ہم نے یہ واقعہ سننے مطلب نہیں ہے کہ ہم چاہے جیسا کریں، وہ جیسا کیے ہیں وہ کیے ہیں، نہیں، یہ ہمیں سب غیرت دے رہے ہیں کہ اے لوگو، تم جو حرکت کر رہے ہو اس کے لیے توبہ کب کرو گے؟ تم جو شرارتیں کر رہے ہو، تم جو بدماشیاں کر رہے ہو، اس کی توبہ کب کرو گے؟ کب ندامت کے آنسو بہاؤ گے؟ کب گناہوں سے انکار کرو گے؟ کب جو ہے اس کی طرف نہ جانے کا وعدہ کرو گے؟ کب اپنے اعضاء کو، اپنے حواس خمسہ کو برائیوں سے بچاؤ گے؟ یہ سارے جو مسلم و بخاری اور قرآن کریم اور مفسرین کے اقوال ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ خالی واقعہ تو آپ کی عبرت کے لیے ہے، یہ نصیحت کے لیے ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے کیا ہے ہمیں بھی اپنے کاروبار میں، اپنے افعال میں، اپنے جو ہے کھانے پینے میں، ساری کی ساری چیزوں میں ہمیں غور و فکر کرنی ہے، تاکہ ہمارا جو یہ دل ہے تختہ سیاہ ہے، یہ جو ہے ہمارا روشن ہو جائے اور یہ فریش ہو جائے، توبہ کر لیں تاکہ جو بھی اللہ رسول کی بات ہے ہمارے دل پہ وہ چیز نقش ہو جائے، تاکہ ہمیں آخرت کی رہنمائی کرے، آخرت کی طرف ہمیں فکر دلائے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے، ہم گناہوں میں ملوث رہیں گے تو ہمارے دل سیاہ، جو سیاہی دھبا گناہوں کے ذریعے چھا گیا ہے، وہ دھبا ہمارا ختم نہیں ہوگا، اور ہمارے بیچ میں قرآن پڑھ کے جو بھی چیزیں بخاری مشکات اور قرآن پاک جو بھی ہمیں پلایا جائے، جو بھی ہمیں گھٹایا جائے گا، وہ ہمیں فائدہ نہیں کرے گا، اور ہم ایسے ہی صبح کو میں پی شام کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، ہم ایسے ہی رہ جائیں گے۔ مولا تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ رب کریم ہم سبوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ذکر اور شکر ان ساری چیزوں کی ہمیں فکر پیدا ہو، اور ہمیں اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو، اور اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے اندر ملحوظ خاطر ہو۔ مولا تعالیٰ ہم سب جو کچھ بیان ہوئے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔